بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیان۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مرض الوفات میں فرمایا، مختلف کنوؤں سے 7 مشکوں میں پانی بھر کر میرے اوپر ڈالو تاکہ مجھے کچھ افاقہ ہو جائے اور میں لوگوں کے پاس باہر جا کر انہیں وصیت کروں۔ چنانچہ پانی ڈالنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پر پٹی باندھے ہوئے باہر آئے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا گیا کہ یا تو وہ دنیا میں رہ لے یا اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے اسے لے لے۔ اس بندے نے اللہ کے ہاں کے اجر و ثواب کو اختیار کر لیا۔ یہاں اس بندے سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جلد تشریف لے جانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہ سمجھ سکا، اور اس پر وہ رونے لگے۔ ہم نے عرض کیا، ہم اپنے ماں باپ اور آل اولاد ثواب پر قربان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ذرا آرام سے بیٹھے رہو، مت رو۔ میرے نزدیک ساتھ رہنے والے اور مال خرچ کرنے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے افضل ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر ہیں۔ مسجد میں جتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو، کیونکہ میں نے اس پر نور دیکھا ہے۔ حضرت ایوب بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں ارشاد فرمایا، مجھ پر پانی ڈالو۔ پھر آگے پچھلی حدیث جیسی ذکر کی، اور مزید یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے شہدائے احد کا ذکر فرمایا اور ان کے لیے استغفار کیا اور دعا کی۔ پھر فرمایا، اے جماعت مہاجرین، تمہاری تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور انصار اپنی اسی حالت پر ہیں، ان کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے، اور یہ انصار تو میرے خاص تعلق والے ہیں جن کے پاس آ کر مجھے ٹھکانہ ملا ہے، لہذا تم ان کے کریم آدمی کا اکرام کرو اور ان کے برے سے درگزر کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا گیا۔ پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، اور اس روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کا مطلب لوگوں میں سے صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی سمجھ سکے، اور اسی وجہ سے وہ رونے لگے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ یا تو وہ دنیا میں رہ لے یا اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اسے لے لے۔ چنانچہ اس بندے نے اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اس کو اختیار کر لیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ ہم اس بات پر حیران ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی بندے کے بارے میں خبر دی ہے، اس پر یہ حضرت ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ اس میں تو رونے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا ہے اس سے مراد تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ حضور یہ بتا رہے تھے کہ عنقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر نے ساتھ رہ کر اور مال خرچ کر کے لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی خلیل یعنی خالص دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ البتہ ان سے اسلامی دوستی و محبت ضرور ہے۔ مسجد میں کھلنے والا ہر دروازہ بند کر دیا جائے، صرف ابو بکر کا دروازہ رہنے دیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کالی پٹی باندھ رکھی تھی، کندھوں پر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر منبر پر بیٹھ گئے۔ راوی نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور انصار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا ذکر کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ انتقال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مجلس اور آخری بیان تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان 3 صحابہ میں سے تھے جن کی توبہ قبول کی گئی۔ وہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر جنگ احد کے دن شہید ہونے والے صحابہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، پھر فرمایا، اے جماعت مہاجرین، پھر اس کے بعد انصار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا ذکر کیا، جیسے کہ بیہقی کی حضرت ایوب رضی اللہ عنہ والی حدیث میں گزر چکا۔
حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو ان 5 فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرے گا وہ کودتی ہوئی بجلی کی طرح سب سے پہلے پل صراط کو پار کرے گا، اور نبی کا اچھے طریقے سے اتباع کرنے والوں کی پہلی جماعت میں اللہ اس کا حشر کرے گا، اور جس دن رات اور دن میں وہ ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گا اس کے بدلے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے 1000 شہیدوں جیسا اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر سے مغرب تک بیان۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں ظہر تک مسلسل بیان فرمایا، پھر ممبر سے نیچے اتر کر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر عصر تک بیان فرمایا، پھر اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب تک بیان فرمایا، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب ہم سے بیان فرما دیا۔ اب جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ باتیں جتنی زیادہ یاد رہ گئیں وہ ہم میں اتنا زیادہ جاننے والا ہے۔ بیان کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں بیان فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں اور آواز بلند ہو جاتی اور غصہ تیز ہو جاتا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دشمن کے لشکر سے ڈرا رہے ہوں اور فرما رہے ہوں کہ دشمن کا لشکر تم پر صبح حملہ کرنے والا ہے، شام کو حملہ کرنے والا ہے۔ پھر شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر ارشاد فرماتے مجھے اور قیامت کو اس طرح ملا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر فرماتے سب سے بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کیے گئے ہوں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور جو مر جائے اور مال چھوڑ کر جائے تو مال اس کے گھر والوں کا ہے، اور جو قرضہ یا چھوٹے بچے چھوڑ کر جائے جنہیں سنبھالنے والا کوئی نہ ہو تو میرے ذمے ہیں، وہ قرضہ میں ادا کروں گا اور ان بچوں کو میں سنبھالوں گا۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔